بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھایا، جس جانور کو مسلمانوں نے ذبح کیا وہ اس کو کھانا جائز سمجھتا ہے، کھاتا ہے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ مسلمان کی نشانیاں اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ یاد رکھیے، مختلف دور میں مسلمانوں کی نشانیاں مختلف رہی ہیں۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو سب سے پہلے صرف توحید ہی اسلام کی نشانی تھی۔ اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھی، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی اسلامی احکام تھے ہی نہیں۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ابتداءً مسلمان کی نشانی، لیکن جب اسلامی احکامات مزید آنے شروع ہوئے تو نشانیاں بھی مزید بڑھنی شروع ہو گئی۔ توحید کے بعد نماز آئی تو ساتھ نماز کا ذکر بھی ہو گیا، جیسے یہاں اس حدیث شریف میں ہوا ہے۔ لیکن مدینہ طیبہ میں جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اس وقت نماز بھی تھی، کلمہ بھی، توحید بھی، دیگر احکام بھی تھے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے اعمال کرنے والا ایک اور گروہ پیدا ہو گیا تھا، وہ تھا منافقین کا، جو نماز بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور بھی کھاتے تھے، قبلہ کی طرف منہ بھی کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ مسلمان تھے نہیں۔ تو اس وقت مسلمان کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی، وہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اسے اس کی اپنی جان سے، آل اولاد سے، تمام لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، قبلے کی طرف منہ بھی کرتا ہے، مگر دل میں نبی کی محبت نہیں، فرمایا مومن نہیں، وہ منافق تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان کی نشانیاں بھی بدلتی رہی ہیں۔ تو یہاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، فذالک المسلم، تو یہ مسلمان ہے۔ کل کوئی بندہ اٹھے آپ سے کہے یہ قادیانی بھی مسلمان ہے، جی دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں، تو یہ نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں، نماز میں وہی قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا قبلے کی طرف منہ کرے تو یہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھائیں تو یہ ہم ذبح کیا ہوا کھاتے ہیں۔ تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے؟ نہیں، یہ اس وقت کی نشانیاں ہیں، آج کی نہیں ہیں۔ ہاں، یہ اس وقت کی نشانی ہے۔ آج کی نشانی تمام اسلامی عقائد کو ماننا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے۔ ہاں، یہ اس وقت کی نشانیاں تھیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ذہن کے مالک، دیکھیں نا، صرف حدیث کا کوئی ترجمہ یہاں پہ پڑھے اور وہ کہہ دے یار اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان یہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ مسلمان ہے، تم کون ہوتے ہو مولوی حضرات ایسے باتیں کرتے ہو؟ ویسے یہ اللہ کے نبی نے خود بیان فرما دیا۔ عرض یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کل کوئی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں زکوٰۃ فرض ہے، میں نہیں دیتا، یہاں تو زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہوا، کیا اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے بھائی۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے، اس کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو یہاں تو زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ قربانی کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے۔ تو یہ کام جو نہیں کرتا اس کو کیا مسلمان کہہ دیں گے؟ ان کاموں کا اگر انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کام کرتا نہیں، مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، عید اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نماز عید لازم ہے، فرض ہے، پڑھنی ہے، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہے۔ لیکن ماننے سے ہی انکار کر دے تو کافر ہے۔ اب قادیانی یہ سارے کام تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے تو مسلمان کہاں سے؟
تو فقط حدیث کا ترجمہ پڑھ کر بات نہیں بنتی جب تک حدیث کی تشریح نہ مل جائے. بات کو سمجھنے کے لیے تفسیر بھی ضروری ہے، حدیث کی تشریح بھی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص مسلمان ہے. اس وقت نشانی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. پھر خصوصی طور پر قبلے کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہودیوں کا قبلہ اور ہے، ہمارا اور ہے، تاکہ فرق پتہ چل جائے، واضح ہو جائے. پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا ذبیحہ کھائے. کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھاتے کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں. جیسے یہودی مسلمان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے، ان کے نزدیک یہ حرام ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے الگ سے یہ ایک دو نشانیاں مزید بھی بیان فرمائی. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے. پھر فرمایا الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، ایسا مسلمان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان حاصل ہے. نہ اس کی کوئی جان لے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مال لے سکتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت کو مجروح کر سکتا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں آ گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، تو اللہ کے ذمے میں، اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، خیانت نہ کرو. سبحان اللہ. جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو اب کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ اللہ کا ذمہ توڑے، اللہ کی امان کو توڑے. اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میری حفاظت میں ہے، اب تم نے اس کا مال نہیں لینا، اس کی جان نہیں لینی، اس کی عزت اور آبرو کو برباد نہیں کرنا. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے نا، وہ تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جس کی ذمہ داری اسلام نے لے لی ہو، ایسی صورتحال میں اس شخص سے الجھنا، اسلام کے خلاف اس سے کام کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے والی بات ہے. جی سبحان اللہ. اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے. عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اعرابی جو مدینہ کے گرد و نواح میں لوگ رہتے تھے، ہم اپنی زبان میں اردو میں دیہاتی کہتے ہیں، تو وہاں جو مدینہ کے گرد و نواح کے دیہاتی تھے ان کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں. تو وہ دیہاتی کوئی جو مدینہ کے گرد و نواح میں دور دراز کہیں رہتے تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کیا کہا؟ فقالا، انہوں نے عرض کی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ. بڑا زبردست سوال کیا. سبحان اللہ. ایمان تازہ ہو جائے، وجدانی کیفیت پیدا ہو جائے. عرض کی یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. سبحان اللہ. اچھا سوال ہے نا، جنتی عمل بتا دیا جائے، عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، علماء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بت پرستی نہ کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہ کرو، چونکہ حدیث شریف میں ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا گیا. یعنی رب کی عبادت کرو تو عبادت کرنے میں کسی اور مخلوق کو ساتھ نہ ملاؤ، اس نیت سے عبادت نہ کرو. نمازیں پڑھوں تو لوگ کہیں گے بڑا نیکوکار بندہ ہے جی، ماشاء اللہ سے. جی نمازیں پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا نیکوکار بندہ ہے. نیکیاں کروں، اعلی معاشرہ کہیں گے بڑا بزرگ بندہ، بڑا نیکوکار ہے جی، بڑا پارسا ہے. تو یہ تو لوگوں کے لیے کام ہوا نا، اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا. اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. شرک اکبر جس سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بت پرستی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے. تو اس سے تو بندہ دائرہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنتی عمل کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت بھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور ایمان کے ساتھ. ایمان ہے تو عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں. دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ،
اور فرض نماز ادا کرو، وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ اور فرض زکوٰۃ بھی ادا کرو، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صرف 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، نماز فرض نماز قائم کرو، تیسری چیز فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھو۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا ذکر فرمایا، کلمہ طیبہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان کے متعلق سوال نہیں کیا تھا، اس نے عمل کا خاص کر کے کہا تھا۔ یعنی بندہ مسلمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی عمل بھی ہو جس سے بندہ عمل کر کے جنت میں چلا جائے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں میں شروع میں کلمہ طیبہ جس سے پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ عبادت کا ذکر فرمایا۔ اور پھر 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، دیگر کچھ چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو اس کی وجہ علماء کرام نے یہ ذکر فرمائی کہ یا تو ممکن ہے کہ اس وقت دیگر اسلامی احکام تھے ہی نہیں، صرف اتنے ہی تھے، تو یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، بنیادی فرائض ہیں، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دیا، دیگر احکام خود اس کے ضمن میں آ گئے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کیا؟ قالا، اس اعرابی نے عرض کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقض منہ، نہ تو میں اس پر کچھ زیادتی کروں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ جو آپ نے مجھے حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ اعمال کرنے ہیں، اب یا رسول اللہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، میں ان کو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ فلما ولا، جب وہ یہ کہہ کے چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ، جو شخص چاہتا ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، تو وہ اس جانے والے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جانے والے کو دیکھے جس نے وعدہ کیا ہے کہ عبادت کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، روزے رکھے گا، یہ جنتی شخص ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ چلا کہ ان اعمال سے بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بشارت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہے تو اس جنتی کو دیکھنا ہے، نہ تو اس کو دیکھے۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے انجام کی بھی خبر ہے۔ جنتی تو وہ ہوگا جس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو جنت کی بشارت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور جانتے ہیں اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، یہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، اور خاتمہ بالایمان کب ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دے کر گئے، صدیق اکبر کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کو، عمر فاروق کو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 2.5 سال بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24-25 سال کے بعد رخصت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے 30 سال کے بعد رخصت ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانے سے پہلے ہی ان کو جنت کی بشارت دے گئے تھے۔ حضور کو پتہ تھا یہ باقی زندگی جتنی بھی رہیں گے خاتمہ بالایمان ہوگا۔ سبحان اللہ، تو حضور کا علم، حضور کا دیکھنا کچھ اور ہے، ہمارا دیکھنا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث شریف میں اس اعرابی نے یہ ذکر کیا کہ جو احکام مجھے آپ نے بتائے ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فرض نماز پڑھنا، تو کیا نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ باقی اعمال بیکار ہیں۔ قربانی کا ذکر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے بندہ۔ عید کی نماز کا ذکر نہیں، اس کو چھوڑ دے۔ نہیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب کہ میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، علماء کرام نے فرمایا یا تو یہ مطلب ہے کہ جو فرض نماز کی جتنی رکھتے ہیں ان میں اضافہ نہیں کروں گا۔ فجر کے 2 فرض ہیں تو میں ان کو 3 نہیں بناؤں گا، ظہر کے 4 فرض ہیں تو میں ان کو 3 نہیں کروں گا، کم نہیں کروں گا، یہ مراد ہے۔ یہ جو شریعت کے احکام میں ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عبادت میں کچھ اضافہ
نہیں کروں گا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سوال سے زیادہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، جو آپ نے بتا دیا اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، بس اسی پہ عمل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک چیز اس کے جملے سے سمجھ آئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے معاشرے کا ایک محاورہ یاد آ گیا، اس سے مجھے اس حدیث کا مطلب بھی اچھی طرح سے سمجھ آیا۔ یہ میں اپنا نقطہ نظر عرض کر رہا ہوں، بزرگان دین نے لکھا ہوا نہیں ہے۔ مجھے اس سے یہ سمجھ آیا، بسا اوقات ہم بازار میں جاتے ہیں نا سودا سلف لینے کے لیے، پھل فروٹ سبزی وغیرہ لی، تو ٹھیلے والے کے پاس گئے تو بھائی سیب کس طرح کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہنا جی 300 روپے کلو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کمی بیشی ہوگی، کہتے ہیں نا جی، ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ کمی بیشی ہوگی۔ اب کمی کا مطلب ہے کہ 300 سے کم کریں، اور بیشی کا مطلب ہے 300 سے زیادہ۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ کمی بیشی ہوگی، ہم زیادہ مطلب بالکل نہیں لیتے، ہمارا مطلب فقط اتنا ہوتا ہے کہ کم ہی کرے، لیکن بیشی کا جو لفظ استعمال ہوا یہ اضافی ہے، اس کا ہم معنی مراد نہیں لیتے، ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کمی کرے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کمی بیشی تو نہیں ہوگی اس میں کچھ۔ اعرابی نے جو کہا اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا، اس کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ کم نہیں کروں گا، بیشی جو نیکی زیادہ ملے گی وہ کروں گا، یہ مطلب تھا۔ میرے استاذی المکرم اپنی بات دوران سبق ایک دفعہ سنا رہے تھے، فرمانے لگے کہ میں سبزی لینے کے لیے گیا، سبزی لینے کے لیے سبزی فروش کے پاس گئے تو اس سے کسی چیز کے ریٹ پوچھے تو اس نے ریٹ بتائے، استاذی المکرم نے اسے فرمایا کہ کچھ کمی بیشی کرو، اس میں زیادہ ہے ریٹ۔ وہ دکاندار جو تھا نا وہ بڑا چالاک تھا، بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا حضرت اس میں کمی تو نہیں ہوگی، بیشی ہو جائے گی، کمی نہیں ہوگی بیشی ہو جائے گی۔ بیشی کا مطلب اضافہ۔ ہم بھی سبق میں بڑے ہنسے تھے اس وقت استاد صاحب کی بات سن کے کہ کیسا چالاک بندہ تھا، حالانکہ کمی بیشی سے مراد صرف یہی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ کم کرو، 50 روپے کلو دے رہے ہو تو تھوڑے سے کم کرو، 45 کر لو، 40 کرو۔ اس نے کہا نہیں 50 سے کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہو جائیں گے، چونکہ بولا آپ نے کہ کمی بیشی ہوگی، آپ نے ہی بولا نا کہ کمی بیشی ہوگی، اس نے کہا کمی نہیں ہوگی بیشی ہو جائے گی، بات ہی ختم۔ تو یہاں حدیث شریف میں انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، تو مراد فقط اتنا ہے کہ اس میں کم نہیں کروں گا، باقی نفل بھی پڑھوں گا، صدقہ خیرات بھی کروں گا، دیگر نیک اعمال بھی کروں گا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ تیسری حدیث شریف بھی لکھ کر لایا تھا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا۔